ساحر لدھیانوی، کامیاب شاعر، ناکام عاشق۔ ساحر کے والد کا نام چودھری فضل محمود تھا۔ انہوں نے 1920 میں ایک معمولی خاندان کی لڑکی سردار بیگم سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ ان کی پہلے سے ہی کئی بیویاں موجود تھیں۔ 8 مارچ 1981 کو سردار بیگم کو جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام فضل محمود نے عبدالحی رکھا۔ چند برسوں بعد سردار بیگم کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا اور وہ عبدالحی کو ساتھ لے کر اپنے بھائیوں کے گھر چلی گئیں۔ اس وقت عبدالحی کی عمر 7 سال تھی۔ چودھری فضل محمود نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لینے کے لیے عدالت میں درخواست لگائی۔ عدالت میں جب عبدالحی سے پوچھا گیا کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنی کم سخن ماں کی طرف اشارہ کر دیا، اور اس طرح عبدالحی اپنے باپ سے دستبردار ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے حصے میں آ گئے۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ شاعری۔ آج میرے ساتھ جانیے آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے جیسی عظیم نظم لکھنے والے مشہور اردو شاعر ساحر لدھیانوی۔ کل کے لیے خواب بننے والا وہ مرد مجاہد، وہ فولادی ارادوں والا انسان جس نے کبھی حالات سے ہار نہیں مانی، جس نے انتہائی مایوسی اور کشمکش کے دنوں میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے دل و دماغ میں امید کی روشنی بسائے رکھی۔ لدھیانہ میں پیدا ہوئے ساحر نے جب اس شہر میں آنکھیں کھولیں تو وہاں ایک طرف زوال یافتہ جاگیرداریت تھی اور انگریزی سامراج کے زیر سایہ ایک نیم سرمایہ داری کا نظام تشکیل پا رہا تھا، اور دوسری طرف زمینی کسان تھے جنہیں بھر پیٹ روٹی بھی مشکل سے نصیب آتی تھی۔ ساحر کے ذہن پر ان سب کا اثر بچپن سے لے کر مرتے دم تک رہا۔ لدھیانہ کے خالصہ اسکول میں 1928 میں ان کا داخلہ ہوا، اور 1937 میں جب انٹر میں داخل ہوئے تو وہ شعر و شاعری کی طرف راغب ہو چکے تھے، اور پہلا شعر کہہ کر عبدالحی سے ساحر لدھیانوی بن چکے تھے۔ یہاں ان کی تربیت ہریانہ کے ایک استاد فیاض ہریانوی نے کی جو خود بھی ایک شاعر تھے۔ 1939 میں لدھیانہ کے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی تحریک آزادی اپنے عروج پر تھی اور انگریزوں کا ظلم و ستم بھی اسی طرح پورے عروج پر تھا۔ باپ کی ظالمانہ روش سے ساحر کے دل میں جاگیردارہ نظام کے خلاف نفرت پہلے سے ہی پیدا ہو چکی تھی۔ یہ سب چیزیں ساحر کی شاعری میں گھل گئیں اور ان کا رومان بھی حالات حاضرہ کی بھٹی میں تپ کر ان کے شعروں میں ڈھلنے لگا۔ ساحر کا کالج میں ابھی پہلا ہی سال تھا کہ انہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے کالج سے نکال دیا گیا۔ برسوں بعد جب ساحر ہندوستان کے ایک بڑے شاعر اور فلمی دنیا کے مقبول ترین نغمہ نگار بن گئے تو اسی کالج میں ان کے اعزاز میں ایک جلسہ ہوا جہاں ساحر نے اپنی مشہور نظم نظر کالج پڑھی، جس کی آخری 2 لائنیں یوں تھیں: لیکن ہم ان فضاؤں کے پالے ہوئے تو ہیں، گریاں نہیں یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں۔ ساحر کا پہلا مجموعہ کلام تلخیاں زمانہ طالب علمی میں ہی شائع ہو گیا تھا، اور وہ ایک ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر کی حیثیت سے ادبی دنیا میں شناخت اپنی قائم کر چکے تھے۔ ساحر کا یہ مجموعہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کے اب تک بے شمار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ مجموعے کے پہلے صفحے پر ساحر کا یہ شعر درج ہے: دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ یہ شعر سے ہی ساحر کی شاعری کا رنگ و آہنگ اپنا تعارف کرا دیتا ہے۔ 1950 میں ساحر نے ہمیشہ کے لیے ممبئی میں سکونت اختیار کر لی اور فلمی نغمہ نگاری پر پوری توجہ لگا دی۔ ساحر نے نہ صرف یہ کہ اپنی شاعری کے معیار کو گرنے نہیں دیا بلکہ فلمی شاعری کے معیار کو بھی بلند کیا۔ ساحر نے اپنی ادبی شاعری میں جہاں عورت کی عزت و عظمت کی حمایت کی ہے، وہیں اپنے فلمی گیتوں میں بھی عورت کے خلاف ہونے والے ظلم و ستم پر کھل کر قلم اٹھاتے رہے ہیں۔ ساحر کی شاعری محض زلف و رخسار کی آئینہ دار نہیں بلکہ ہر خیال سے انسان کو ذہنی خوراک مہیا کراتی ہے۔ ساحر کی بے پناہ مقبول نظمیں، جن میں سے ایک تاج محل کو اتنا پسند کیا گیا کہ جب کبھی ساحر مشاعروں میں مائک پر آتے تو لوگ تاج محل کہہ کر چلانے لگتے۔ ساحر اپنے قریبی دوستوں میں شہزادے کے نام سے مشہور تھے۔
ان میں انا کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ جب گلوکارہ لتا منگیشکر کے ساتھ ان کے کاروباری اختلافات ہو گئے تو ساحر نے ایک نئی گلوکارہ سدھا ملہوترا کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اسی درمیان ان کی سدھا ملہوترا سے عاشقی کی داستانیں عام ہونے لگیں۔ دونوں شادی کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو گئے تھے، مگر سدھا ملہوترا کے والدین اس کے خلاف تھے اور انہوں نے ان کی شادی کہیں اور کر دی۔ کچھ دنوں تک یہ بھی سنا جاتا رہا کہ سدھا ملہوترا سے پہلے ساحر لتا منگیشکر سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور اسی ناکامی کی وجہ سے ہی ساحر اور لتا میں اختلافات پیدا ہوئے تھے۔ لتا سے ساحر کے عشق کی گواہ ان کی وہ نظم ہے جو رسالہ فنکار میں تیری آواز کے عنوان سے شائع ہوئی اور جو تلقیوں کے بعد کے ایڈیشن میں شائع ہوئی۔ وہ نظم کچھ یوں ہے کہ یوں اچانک تیری آواز کہیں سے آئی، جیسے پربت کا جگر چیر کے جھرنا پھوٹے، یا زمینوں کی محبت میں تڑپ کر ناگاہ آسمانوں سے کوئی شوق ستارہ ٹوٹے۔ شہد سا گھل گیا تلخابہ تنہائی میں، رنگ سا پھیل گیا دل کے سیاہ خانے میں، دیر تک یوں تیری مستانہ صدائیں گونجیں، جس طرح پھول چٹکنے لگے ویرانے میں۔ تو میرے پاس نہ تھی پھر بھی سحر ہونے تک، تیرا ہر سانس میری روح کو چھو کر گزرا، قطرہ قطرہ تیرے دیدار کی شبنم ٹپکی، لمحہ لمحہ تیری خوشبو سے معطر گزرا۔ اب یہی ہے تجھے منظور تو اے جان قرار، میں تیری راہ نہ دیکھوں گا سیاہ راتوں میں۔ ڈھونڈ لیں گی میری ترسی ہوئی نظریں تجھ کو، نغمہ و شعر کی امڑی ہوئی برساتوں میں۔ لتا سے اپنی محبت کا اظہار ساحر نے اپنی ایک اور نظم انتظار میں بھی کیا ہے کہ چاند مدھم ہے آسماں چپ ہے، نیند کی گود میں جہاں چپ ہے، دور وادی میں دودھیا بادل جھک کے پربت کو پیار کرتے ہیں، دل میں ناکام حسرتیں لے کر ہم تیرا انتظار کرتے ہیں۔ ان بہاروں کے سائے میں آ جا، پھر محبت جواں رہے نہ رہے، زندگی تیرے نامرادوں پر کل تلک مہرباں رہے نہ رہے، روز کی طرح آج بھی تارے صبح کی گود میں نہ کھو جائیں، آ تیرے غم میں جاگتی آنکھیں، آ تیرے غم میں جاگتی آنکھیں کم سے کم ایک رات سو جائیں۔ چاند مدھم ہے آسماں چپ ہے، نیند کی گود میں جہاں چپ ہے۔ ساحر جس لب و لہجے میں شاعری کرتے تھے وہ الگ ہی پہچانا جاتا ہے۔ 18 فروری 1969 میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی 100 سالہ جشن پیدائش پر تاریخی لال قلعے کے عالیشان مشاعرے میں ساحر نے جو نظم پڑھی وہ ہمارے جمہوری نظام کی آئینہ داری بھی دکھاتی ہے۔ یہ نظم صرف ساحر ہی کہہ سکتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، 21 سال بیتے آزادی کامل کو، تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا، تربت ہے کہاں اس کی مدفن ہے کہاں اس کا، اب اپنے سخن پرور ذہنوں میں خیال آیا۔ 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی اب اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے۔ اردو کے تعلق سے کچھ بھید نہیں کھلتا، یہ جشن یہ ہنگامے خدمت ہے کہ سازش ہے۔ جن شہروں میں گونجی تھی غالب کی نوا برسوں، ان شہروں میں اب اردو بے نام نشاں ٹھہری۔ آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن، اس ملک کی نظروں میں غدار زباں ٹھہری۔ جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچھ لی، اس عہد سیاست کو مرحوموں کا غم کیوں ہے۔ غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، اردو پہ ستم ڈھانکے غالب پہ کرم کیوں ہے۔ یہ جشن یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں، کچھ لوگوں کی کوشش ہے کچھ لوگ بہل جائیں، جو وعدہ فردا پہ اب ٹل نہیں سکتے ہیں، ممکن ہے کہ کچھ عرصہ اس جشن سے ٹل جائیں۔ یہ جشن مبارک ہو پر یہ بھی صداقت ہے، ہم لوگ حقیقت کے احساس سے عاری ہیں۔ غالب ہو کہ گاندھی ہو، انصاف کی نظروں میں ہم دونوں کے قاتل ہیں، دونوں کے پجاری ہیں۔ ساحر کو 1963 میں سب سے پہلے فلم تاج محل کے نغموں کے لیے فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا اور دوسری بار 1976 میں فلم کبھی کبھی کے نغموں کے لیے اس ایوارڈ سے دوبارہ نوازا گیا۔
حکومت ہند کی طرف سے انہیں 1971 میں پدم شری سے بھی نوازا گیا۔ ان کے تیسرے شعری مجموعے آؤ کہ کوئی خواب بنے کے لیے 1972 میں سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد مہاراشٹرا اردو اکیڈمی اور مہاراشٹرا اسٹیٹ ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا۔ اپنی طرز کا یہ واحد اور مقبول ترین شاعر 25 اکتوبر 1980 کو سانج ڈھلے 57 برس کی قید حیات سے نجات پا کر اور اپنے الفاظ کا جادو پوری آب و تاب کے ساتھ لوگوں کے دل و دماغ پر جلتا ہوا چھوڑ کر چپ چاپ گہری اور ابدی نیند سو گیا، کبھی نہ جاگنے کے لیے، مگر اسی ساحر کے الفاظ میں جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے، جسم مر جانے سے انسان نہیں مر جاتے ہیں، دھڑکنیں رکنے سے ارمان نہیں مر جاتے ہیں، ہونٹ جم جانے سے فرمان نہیں مر جاتے ہیں، جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی۔ اور شاعر کی ان 4 لائنوں کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی۔ آؤ کہ کوئی خواب بنے کل کے واسطے، ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی۔ ڈس لے گی جانو دل کو کچھ ایسے کہ جانو دل تاعمر پھر نہ کوئی ہنسی خواب بن سکے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا دوست محمد ناصر۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔